مسئلہ میں بتاتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ دیکھیں علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم فرض کے طور پر، ایک ہے علم فرض کے طور پر، اور ایک ہے علم کفایت کے طور پر۔ یہ سمجھیں، یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا تو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک ہے علم فرض کے طور پر اور ایک ہے علم کفایت کے طور پر۔ فرض علی الکفایہ، فرض علی العین، یوں سمجھیں۔ فرض علم کیا ہے؟ فرض علم یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے اس کی بیسک نیڈز کے لیے جتنا دین کا علم چاہیے وہ ہر ایک پر فرض ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ فرض کون سا علم ہے؟ یہ فرض وہ علم ہے جس کی ضرورت ہر ایک انڈیویجول پرسن کو ہوتی۔ مثال کے طور پر میں بالغ ہو گیا ہوں تو میرے لیے وضو کا طریقہ جاننا فرض ہے۔ جیسے ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، ویسے ہی وضو کا طریقہ جاننا میرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کا جاننا میرے اوپر فرض ہے۔ غسل کا طریقہ فرض ہے، غسل کا طریقہ جاننا فرض ہے۔ اب میں پوچھوں کہ کتنے غسل کی کتنی سنتیں ہوتی ہیں تو اللہ معاف کرے کتنے لوگوں کو پتہ ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے۔ جوان ہو گیا، دو بیٹے، تین بیٹیاں ہو گئیں، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کی نیت کس طرح کی نہیں معلوم۔ تو ایسا علم جو ہر ایک انڈیویجول پرسن کو ضروری ہو اس کا جاننا فرض ہے۔ سبحان اللہ، اس کا جاننا فرض ہے۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزے کا مسئلے جاننا، جو بیسک فنڈامنٹل مسئلے ہیں ان کا جاننا فرض ہے۔ میں بیپار کر رہا ہوں، بیپار کن کن چیزوں سے حلال ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے حرام ہوتا ہے، یہ بیسک مسئلوں کا جاننا فرض ہے۔ جیسے ظہر، عصر، مغرب، جمعہ کی نماز فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے۔ میں کسی کو گھر کرائے پر دے رہا ہوں یا میں کسی کا گھر کرائے پر لے رہا ہوں تو کرائے کے فنڈامنٹل مسئلوں کا جاننا فرض ہے۔ میری شادی ہو رہی ہے تو شادی کے فنڈامنٹل مسئلوں کا، بنیادی مسئلوں کا، بیسک مسئلوں کا جاننا فرض ہے۔ نکاح میں نکاح کس طرح ہوتا ہے، نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، بیوی سے کیسے ملنا ہے، کیسے نہیں ملنا ہے، کیسے ملنے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، کیسے ملنے سے رشتے حرام نہیں ہوتے، یہ بیسک مسئلوں کا جاننا ہر ایک شادی کرنے والے نوشہ پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جائیں دیکھیں اپنی شادیوں کی کیا حالت ہے۔ نوشہ کچھ بھی نہیں معلوم اسے، بس وہ اسے چاہتا ہے اس لیے پکڑ کر نکاح کرا دیا، بس وہ اس سے محبت کرتا ہے اس لیے پکڑ کر شادی کرا دی۔ باقی کیا مسئلہ، کچھ بھی مسئلے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ حرام کاریاں ہوتی، نکاح کر کے بیوی کے ساتھ حرام کاریاں ہوتی ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں، لوگ سمجھتے ہیں سب بہتر ہے۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ حرام طریقے سے پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر اولیاء کی صفت کہاں سے آئے گی، ان کے اندر بزرگوں کی صفت کہاں سے آئے گی، وہ نیک اور صالح کیسے بنیں گے جبکہ پورا طریقہ حرام کاریوں پر ہے، اگرچہ وہ میاں بیوی ہیں۔ یہ مسائل ہیں سوسائٹی کے اندر چل رہے ہیں جن کو میں کھلے عام ممبر پر بیٹھ کر ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن ان کا جاننا فرض ہے۔ تو یہ ہے فرض علم جس کا جاننا سب پر فرض ہے، ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پر فرض ہے۔ اور اس کے اوپر علم ہوتا ہے ڈیپتھ نالج، اس کے اوپر دین کا علم ہوتا ہے ڈیپتھ نالج، جس کا ہر ایک انسان کو ہر وقت ضرورت پیش نہیں آتی لیکن کبھی کبھار ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب اس کو کون بتائے گا؟ جو علم، جو مسئلے مجھے ہر وقت پیش نہیں آتے، کبھی کبھار پیش آتے ہیں۔ جیسے میں حج نہیں کرتا ہوں، میں سال میں، میں زندگی میں ایک بار حج کروں گا تو حج کے مسئلے جاننا میرے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار تو فرض ہوں گے، تو ان مسئلوں کو کون حفاظت کرے گا، ان مسئلوں کو کون جانے گا؟ تو انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کو پک کیا جائے گا، وہ جا کر پورے دین کا علم سیکھیں گے، وہ جا کر پورے دین کا علم سیکھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ جو جا کر پورے دین کا علم سیکھیں گے انہی کو ہم علماء کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کوئی الگ نہیں ہے، علم حاصل کرنا، بیسک لیول کا علم حاصل کرنا پورے لوگوں پر فرض ہے، ایڈوانس لیول کا علم حاصل کرنا
چند لوگوں پر فرض ہے، وہ چند لوگ جا کر ایڈوانس لیول کا علم سیکھ کر آئیں گے تو سوسائٹی کو جب بھی ایڈوانس لیول کے علم کی ضرورت ہوگی سوسائٹی ان سے جا کر پوچھے گی۔ اس طرح پورے دین کا پورا علم سیکیور ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی یا اللہ یہ کہتے کہ پورے لوگوں کو پورا ایڈوانس لیول کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی، پورے لوگوں کو مدرسوں میں جانا پڑے گا، مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ پورے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، چند لوگوں کو جاؤ اور وہ جا کر پورے دین کا علم سیکھ کر آؤ تو پوری سوسائٹی کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، اگر ایک بستی میں ایک بھی ایڈوانس لیول کا علم حاصل کیا ہوا بندہ یعنی حافظ، عالم، مولوی، مفتی موجود نہ ہو تو پورے بستی والوں کو گناہ ہوگا، پورے بستی والوں کو گناہ ہوگا۔ جیسے اعتکاف میں اگر پورے محلے میں ایک بھی بندہ مسجد میں اعتکاف نہ کرے تو پورے محلے والوں کو گناہ ہوتا ہے، اور اگر ایک بندہ مسجد میں اعتکاف کر لے تو پورے محلے والوں سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بستی میں ایک بھی عالم نہیں ہے تو پورے بستی والے گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس بستی سے ایک بھی بندہ جا کر دین کا علم سیکھ کر آ جائے تو پورے بستی والوں سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ مدرسے ہمارے دین کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں، ان مدرسوں کے بارے میں ہمیں کتنی فکر کرنی، ان مدرسوں کی سیکیورٹی کے بارے میں ہمیں کتنا سوچنا ہے۔